اور اس جو یہ باغ تھا انگور کا باغ تھا، تو اس کے دو مالک تھے، دونوں بھائی تھے سگے، ان کا نام تھا عتبہ اور شیبہ، ان کے باپ کا نام تھا ربیع۔ تو عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا کہ جو طائف کے لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں، چونکہ وہ دونوں بھی قریش کے رہنے، قریش کے تھے، قبیلہ قریش تھا ان کا بھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور یہ مسجد والی جگہ پر لا کر بٹھایا۔ اب ان دونوں لوگوں کو آواز دی اور اللہ نے وہ اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کے کونے کونے تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچائی اور سب نے سنی، صرف انسانوں نے نہیں سنی، یعنی کہ جو دنیا کے اندر موجود تھے ان روحوں نے بھی وہ آواز سنی جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، انہوں نے بھی سنی جو اپنے ابھی باپ کے پشت میں تھے، اور ان روحوں نے بھی سنی جو ابھی عالم ارواح میں تھے، جن کا ابھی دنیا میں آنا طے نہیں ہوا تھا کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا۔ اللہ نے تمام انسانوں کو بھی وہ آواز سنائی اور تمام روحوں کو بھی وہ آواز سنائی۔ اب جس نے وہ بیک کہا یعنی میں حاضر ہوں، تو وہ اتنی بار آ کر حج کرے گا۔ یہ اصل جو ہے نا فلسفہ ہے حج کا، رکھ لیجیے گا، یہاں نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دعا کیجیے یہ جو جتنے مقدس مقامات ہیں نا، یہ قبولیت جتنے بھی ہیں، جس جگہ پر بھی جائیں، جس کو بھی کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے نبی سے نسبت جس مقام کو بھی ہو، تو وہاں پر جا کر دعا مانگیے فقط۔ یہ غلط حرکات نہ کیجیے، اس کی وجہ سے پھر یہ لوگ جو ہے وہ حجاج کرام پر مزید زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ابھی یہ یہاں سے آگے 80 کلومیٹر ہے قبیلہ بنو سعد، تو قبیلہ بنو سعد سے آپ کو پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی یادیں وابستہ ہے، لیکن کیا کیا کہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر تھا اس کو شہید کر دیا، وسلم کا مبارک سینہ چاک ہوا تھا، اس پیڑ کو کاٹ دیا۔ اس وجہ سے ان کا موقف یہ تھا کہ لوگ یہاں پر آ کر شرک کرتے ہیں، حالانکہ شرک کی تعریف تو جانتے ہی نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد میری امت کے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ ہاں دنیا کی محبت میں ضرور گرفتار ہو جائیں گے۔ نبی نے فرما دیا کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو آپ خود سوچئے کہ بندہ شرک کر سکتا ہے، جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ تعظیم میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہ جو تعظیم میں بڑھنا ہے نا، یہی اصل میں گمراہی بنتی ہے کہ بندہ اب یہ جو مقدس مقامات چاروں طرف سے بند کر دیا، یہ ساری مسجدیں نا پہلے کھلی ہوئی تھی۔ اصل میں کیا ہے کہ حاجی صاحبان جب آتے ہیں نا تو عقیدت میں کہیں سے مٹی اٹھا لیں گے، کہیں سے پتھر اٹھا لیں گے، کہیں سے لکڑی نکال لیں گے، تو پھر وہ مجبوراً جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اب یہ رائٹ سائڈ میں دیکھیے مسجد آ گئی ہے چھوٹی سی، جس کو مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کی تھی، جس جگہ پر آپ نے نماز ادا کی وہاں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے، جس کو مسجد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ ترکی دور میں دوبارہ بنائی گئی ہے، پہلے ویسے ہی تھی جیسے مسجد رسول ہے، تو اب یہ ترکی دور میں اس کو دوبارہ بنایا گیا ہے۔ الٹے ہاتھ پر دیکھیے تو یہ وہی باغ کا ایریا ہے، یہ باغ کی دوسری سائڈ ہے۔ یہ باغ ابھی آپ نے دیکھا ہے عتبہ اور شیبہ کا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، یہ اس کی دوسری سائڈ ہے۔ یہ کرونا سے پہلے تک ساری زیارات کھلی ہوئی تھی، لیکن بعد میں کیا ہے کہ حاجی صاحب